شب برات شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں اللہ سے جو دعائیں مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کا ذکر کیا ہے جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ان میں 15 شعبان بھی ہے، یعنی شب برات کو الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں توبہ قبول کی جاتی ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، مغفرت کی جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات بکری کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس رات لوگوں کے اعمال آسمان کی جانب بلند کیے جاتے ہیں۔ اس رات مرنے والوں کی اور پیدا ہونے والوں کی تعداد اور انسان کی ہر چیز لکھ دی جاتی ہے اور نیا اعمال نامہ شروع کیا جاتا ہے۔ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اس رات اپنے مرحوموں کو یاد رکھیں، ان کی قبر کی زیارت کریں، ان کے لیے بے حساب ایصال ثواب کریں۔ اس رات عبادت کچھ یوں کریں، ایک حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا درود پاک بھیجیں، استغفار کی کثرت کریں، پھر جو قضا نمازیں ہوئی ہیں انہیں ادا کریں۔ سجدے کی حالت ایسی ہو کہ آنکھوں میں آنسو، ندامت کے ساتھ سجدے کریں، پھر اللہ سے اپنے دین اور دنیا کی دعائیں بھلائیاں مانگیں۔ اس رات سے پہلے کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہو تو معافی مانگ لیں دل سے۔ شب برات میں یہ دعا کریں، اے اللہ آج شب برات ہے، آج ہماری زندگی کی ایک اور کتاب بند ہوگی جس میں نہ جانے کتنی تعداد میں گناہ ہی گناہ بھرے پڑے ہوں گے۔ اس میں ایسے ایسے گناہ ہوں گے جس میں کتنے تو ہمیں پتہ بھی نہ ہوں گے۔ جھوٹ، چغلی، حسد، تکبر، دلآزاری، وعدہ خلافی، دغا دھوکہ، تیری نافرمانی، نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہماری زندگی کی اس کتاب میں لکھے ہوں گے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ تو کتاب کو آج بند کرے ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ یقیناً میرے رب ہم نے بے شمار گناہ کیے ہیں، جان بوجھ کر بھی اور انجانے میں بھی، مگر تو ہمیں ہمارے کرموں کے بدلے عطا کرے گا تو یہ سچ ہے مولا، ہمیں کچھ نہ ملے گا۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے برابر نہیں اپنی رحمت کے برابر نواز۔ بے شک ہمارے گناہ زیادہ ہیں مگر تیری رحیمی کریمی اس سے بہت بڑی ہے۔ یا اللہ ہمارے حالت پہ رحم فرما اس سے پہلے کہ اعمال نامہ بند ہو۔ یا اللہ ہم سب کے والدین، دوست، احباب، رشتہ دار اور ہم سب کے مرحومین کی ہر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ سب کے نام اعمال میں جتنے بھی گناہ ہیں انہیں اپنی رحمت سے شان کریمی سے معاف فرما دے۔ آمین۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق پامال کیے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو گے اور اپنی خطائیں بخشوا لو گے، لیکن آپ نے بندوں کے کوئی بھی حق پامال کیے ہیں، دل دکھایا ہے تو اس کی معافی انہی سے مانگیے۔ یقین کیجیے آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، وہاں حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ معافی مانگنے کا طریقہ یہ بالکل نہیں ہے کہ بڑے بڑے میسیجز یا معافی نامے فارورڈ کر دیے اور سمجھ لیا معافی ہو گئی۔ جس طریقے سے آپ نے سامنے والے کا دل دکھایا ہے، اس کی غیبت کی، ذلیل کیا یا اس کا حق دبا لیا تو بہتر ہوگا اس سے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ وہ معاف کر دے گا اگر اللہ نے چاہا تو۔